अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा अज़्ज़ा व जल्ला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मसीहुन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मसीहुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़
سامعین حضرات، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا عظیم الشان، عظیم المقام اور عظیم المرتبت جمعے کا دن، جو بڑی اہمیت، فضیلت اور مقام اور مرتبے کا حامل ہے، مالک کا اس عطا پر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر رمضان المبارک میں یہ جمعۃ المبارک کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی فیوز و برکات، خیر، بلائیاں، مغفرت، رحمت، جو کچھ بھی اللہ نے رمضان میں اور رمضان کے جمعۃ المبارک میں رکھا ہے، اللہ وہ ساری خوبیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یقین جانیے، کل کی بات ہے، تذکرے ہو رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، آج اس کا چھٹا روزہ ہے جو چند لمحے بعد بیت جائے گا۔ خوش قسمت اللہ کے ہاں وہ افراد ہیں جن لوگوں نے ان 6 دنوں میں اپنے اللہ کو اپنے اوپر راضی کر لیا ہے، اور بدبختی میں مبتلا ابھی تک وہ افراد ہیں جو ابھی تک بھی اپنے مالک حقیقی کو راضی نہیں کر پائے۔ بھائیو، رمضان میں بہت سے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، رمضان کی مناسبت سے، روزے کی مناسبت سے اور روزے دار کی مناسبت سے، لیکن یہ ساری خوبیاں اور فضیلتیں اسی وقت ممکن ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کے ہاں اپنے ہاں سرنڈر کر دے کہ یا اللہ، میں تیرے ہاں آ کے جھک چکا ہوں، میں نکما ہوں، اللہ مجھ سے بدتر بندہ کوئی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ سچی توبہ سے جب تک آغاز نہ ہو رمضان کا، یقین جانیے رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ برائی پہ قائم ہے اور وہ یہ ارادہ کیے ہوئے ہو کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، بھائیوں پہلے سچی توبہ چاہیے۔ سچی توبہ کریں نافرمانیوں سے، سچی توبہ کریں اللہ کی بغاوتوں سے، سچی توبہ کریں جو اس کی ہمہ وقت ہم بے وفائیاں کرتے ہیں۔ تو توبۃ نصوحا، خالص توبہ، ایک ہے توبہ، یہ لفظ ہی بہت بڑا ہے، لیکن خالص توبہ یہ قرآن کریم کی سورہ تحریم کا آخری رکوع اور اس کا آغاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کہتا ہے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ اللہ کو چاہیے۔ آج ہم نے جائزہ لینا ہے یہاں پہ بیٹھ کر کہ ہم نے آج تک خالص توبہ کی ہے کہ نہیں کی۔ اللہ کو صرف توبہ نہیں چاہیے، اللہ کو خالص توبہ چاہیے۔ توبۃ نصوحا، نصوحا سے اہل علم نے مراد لیا ہے کہ خالص توبہ، ایسی توبہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہے، ایک ہی مطمع نظر ہے، اللہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں خالص توبہ؟ آج جمعہ ہے، آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہو چکی ابھی ابھی نادم ہو جائے۔ یا اللہ جتنی بھی جھوٹ بول لے میں نادم ہوتا ہوں، اللہ جتنی بھی غیبتیں کی اللہ میں پریشان ہوتا ہوں، اللہ میں نے جتنے بھی لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے، مالک میں پشیمان ہوں اپنی حرکتوں پہ۔ ندامت یہ پہلی شرط ہے خالص توبہ کے لیے، ندامت چاہیے، پشیمانی چاہیے۔ مالک جو کر بیٹھا اللہ میں پشیمان ہوں، خوش نہیں ہوں، عمریں بیت گئی تیری بغاوتوں میں، اللہ میں اس پہ پریشان ہو، نادم ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے الندم التوبہ، سچے نبی نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، یہ پہلا حق ہے۔
اپنی غلطیوں پہ نادم ہو، شرمسار ہو، شرمندہ ہو، مالک مجھ سے غلطیاں ہوئیں، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مالک میں وہ غلطیاں چھوڑ رہا ہوں، آج ابھی اعلان کر رہا ہوں، اللہ وہ غلطیاں میں نے چھوڑ دی۔ داڑھی منڈواتا تھا اب نہیں منڈواؤں گا، کٹواتا تھا نہیں کٹواؤں گا، جھوٹ بولتا تھا نہیں بولوں گا، غیبتیں کرتا تھا نہیں کروں گا، حرام کھاتا تھا نہیں کھاؤں گا، سود پہ کاروبار تھا نہیں کروں گا، رشوت لیتا تھا نہیں لوں گا۔ توبہ کرے، ابھی رک جائے اس پاپ سے۔ والدین کا نافرمان ہو، اللہ اب نافرمانی نہیں کروں گا۔ رسول سے بغاوت کرتا تھا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ یتیموں مسکینوں پہ ظلم ڈھاتا تھا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ غریبوں کے مالوں پہ قبضہ کرتا تھا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ ابھی اسی مجلس میں یہ ارادہ کرے، اللہ جو گناہ ہو چکے وہ ہو چکے، آج کے بعد میری سچی توبہ، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اور بھائیو رمضان ہے، خدا کا واسطہ ہے، خالص توبہ۔ میرے اللہ کو توبہ چاہیے، توبہ رب پسند کرتا ہے، توبہ رب نے فرض کی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ آئندہ پوری زندگی کے لیے عزم کرے، اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، عزم پختہ کرے۔ اور اگر دل میں ارادہ ہے کل کو گناہ کروں گا، موقع ملا تو پھر کروں گا، یہ لاکھوں مرتبہ استغفار کرے تو توبہ نصوحا نہیں ہے، خالص توبہ نہیں ہے۔ خالص توبہ کے لیے تین شرطیں، اگر بغاوت صرف اللہ کی ہے تو تین شرطیں، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، رب کی بغاوت کی ہے، تین شرطیں، نادم ہو جا جو کچھ کر بیٹھا ہے، شرمندہ ہو جا جو کچھ ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاک پیغمبر فرمایا علیہ السلام، ابھی ابھی توبہ کر لے، اللہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اے میرے مالک دوبارہ وہ جرم نہیں کروں گا۔ اور اگر گناہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، کسی کے پیسے مارے، کسی کو دمکایا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے پیسے کھا گیا، کسی کے اوپر زیادتی کی، کسی کو گالی دی، تو چوتھی شرط ہے اس سے معافی مانگے، جا کے اس کا حق ادا کرے، یتیموں کو ان کا حق دے، جن کے پیسے مارے ہیں پیسے واپس کرے۔ اب بھائیو یہ چار باتیں ہیں تو پھر توبہ نصوحا ہے، خالص توبہ ہے۔ ہم آیات پڑھیں گے قرآن کی، احادیث بھی پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ لیکن یہ پختہ کر لیں اپنے ذہن میں، چار چیزیں ہوں گی تو توبہ قبول ہے، وگرنہ توبہ قبول نہیں۔ اور چھٹا روزہ گزر رہا ہے، اگر ابھی تک توبہ قبول نہیں ہوئی تو بدبخت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بدبخت ہے، اگر اللہ نے گناہ معاف نہیں کیے تو بدبختی ہے۔ میری بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعودا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس نے رمضان پایا گناہ معاف نہ کروائے، رمضان پایا معافی حاصل نہ کی، رمضان پایا رب کو راضی نہ کیا، بعودا ہلاکت ہے، دوری ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، جنت سے۔ اور بھائیو چار باتیں، توبہ خالص کر، آج کر، ابھی کر، نہیں پتہ موت کب آئے گی۔ پاک پیغمبر کی حدیث سننا، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اور میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ
توبۃ نصوحا. اور مالک کہہ رہا ہے، شہنشاہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، پالنے والا کہہ رہا ہے، داتا و گنج بخش کہہ رہا ہے، دستگیر و حاجت روا کہہ رہا ہے، توبو توبۃ نصوحا. اوے آجا، ابھی بھی نہیں تھکا تو گناہ کر کر کے، ابھی بھی نہیں تھکا تو بغاوتیں کر کر کے، ابھی بھی نہیں تھکا تو رب کی نافرمانیاں کر کر کے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. آج عزم کر کے اٹھنا ہے، مالک میری توبہ، اللہ میری توبہ، جو کر بیٹھا میری توبہ، آج ہی میری توبہ، آئندہ کبھی گناہ نہ کروں. اللہ میری توبہ، کسی کا حق مارے تو دوں گا. اللہ میری توبہ. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اور میرا رب آواز دے رہا ہے، آواز دے کے کہہ رہا ہے، اور میرے بندے پلٹ آ، رجوع کر لے، واپس آ جا، آ جا میرے در پہ، سچی توبہ کر لے، جھک جا میرے در پہ، چھوڑ دے بغاوتوں کو، چھوڑ دے نافرمانیوں کو. اور پتہ ہے وہ مالک کیسا کرم کرنے والا ہے. قسم اللہ کی میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، بار بار ہی پڑھ رہا تھا، ریپیٹ کر کے پڑھ رہا تھا، اور ہر لمحے ایمان کی کیفیت بدل رہی تھی. مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ عز و جل، کمال اللہ تیری محبت ہم جیسے نکموں سے، ہم جیسے فقیروں سے، ہم جیسے گناہگاروں سے، ہم جیسے سیاہکاروں سے، اللہ تیری کمالی محبت ہے، اللہ تیرا کمالی پیار ہے. ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء النہار. میرے سچے نبی نے کہا اللہ صبح کے وقت اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، صبح کے وقت اللہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور پھر رب منادی کیا کرتا ہے، اور شیخو پورا والو خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دے بغاوتوں کو، چھوڑ دے نافرمانیوں کو، اور داڑیاں منڈوا کر تو کس کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے؟ رب کو تیری داڑھی چاہیے. تو جھوٹ بول کر کون سی عزت کمانا چاہتا ہے؟ رب کو تیرا سچ چاہیے. اور تو غیبتیں کر کے کیا چسکے لینا چاہتا ہے؟ رب کو تیری زبان کی حفاظت چاہیے. اور تو غیبت سے، تو چوری سے، شراب سے، بغاوتیں کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ رب تجھے کہہ رہا ہے، شہنشاہ کہہ رہا ہے، لیتوب مسیء النہار، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رات کو ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے، اور دن میں میری نافرمانیاں کرنے والے آجا توبہ کر لے، آجا توبہ کر. قسم اللہ کی کون کہہ رہا ہے؟ آئے میرا اللہ کہہ رہا ہے. اور روزے داروں روزہ ہے، میں تمہیں دل کی بات کہتا ہوں، یہ شریعت کی ہے. جو سود پہ کام کر رہا ہے نا، سود نہیں چھوڑتا، قسم اللہ کی وہ جتنی بھی توبہ کرے کوئی اہمیت نہیں ہے. سن لو، جب تک گناہ نہیں چھوڑتے اور توبہ کوئی نہیں. سب ڈرامے بازیاں ہیں، سب فنکاریاں ہیں، اداکاریاں ہیں. خالص توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ، ترک کر گناہ کو. رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کا بولا واپس آ جائے. دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو گناہ کرنے والا واپس پلٹ آئے. اور کیوں نہ کہے، وہ تو اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے، حامیم
तंजीलुल किताबी अजीजुल हकीम। मेरा रब ऐलान करके कह रहा है, अल्लाह कहता है मैं कौन हूँ, गाफिरी ज़म्बी व काबिली तौबी, गाफिरी ज़म्बी व काबिली तौबी। और सारी जिंदगी के गुनाह लेके आ जा। मेरा अल्लाह कहता है आ जा, 60 साल के गुनाह हैं लेके आ जा, सारी जिंदगी गुनाहों से बरी है, रब कहता लेके आ जा। गाफिरी ज़म्बी, और तेरी 70 साल जिंदगी तूने गुनाह ही गुनाह किए, रब कहता परवाह नहीं, पर आ तो सही ना, मेरे दर पे आ तो सही। गाफिरी ज़म्बी है, रब कहता सिद्के दिल से एक मर्तबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह 70 सालों के गुनाह से मैं तुझसे इस्तिगफार करता हूं, माफ कर दे। सिद्के दिल से एक मर्तबा कह अस्तगफिरुल्लाह, एक मर्तबा कह रब्बी गफिर, ऐ मेरे शहनशाह, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर। वो कहता एक मर्तबा कह, सिद्के दिल से कह, जो जुबान पे कह रहा है वो तेरे दिल में मौजूद है, दिल में भी यही है रब्बी गफिर। अल्लाह थक गया गुनाह कर करके, रब्बी गफिर, अल्लाह थक गया नाफरमानियां कर करके, रब्बी गफिर, अल्लाह माफ कर दे। वो शहंशाह कहता है मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, वो कसम उठा के कहता है गाफिरी ज़म्बी, और तू नादिम होके आ जा, 70 साल के गुनाह लेके आ। बल्कि वो ऐसे नहीं कहता, वो तो कहता है लौ बालगत जुनूबुका अनान समाई, और अगर तेरे पाप इतने, तेरे गुनाह इतने, तेरी नाफरमानियां इतनी, इतने गुनाह कर बैठा है, आसमान की बुलंदी तक तेरे गुनाहों के ढेर लग गए, अंबार लग गए, लेकिन आजा गाफिरी ज़म्बी, आजा, उसको कह, सजदे में पढ़ के कह रब्बी गफिर, उसको सजदे में कह अस्तगफिरुल्लाह, उसको सजदे में कह रब्बाना ज़लमना, उसको तशहुद में कह अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। रब कहता है सिद्के दिल से एक मर्तबा इस्तिग़फ़ार करना तेरा काम है, तेरी जिंदगी के सारे पाप को माफ करना अल्लाह का काम है। और भाइयों खुदा का वास्ता आ जाओ, तौबा सच्ची अल्लाह से कर ले, अल्लाह नाराज है, अल्लाह को राजी कर ले, रब को खुश कर ले, वो तौबा से खुश होता है। रब को खुश करना चाहता है ना, दिल करता है अल्लाह हम पे खुश हो जाए। जुम्मे का इज्तिमा है और माशाअल्लाह अजीम शान शेखुपुरे का अल्लाह के फजल रहमत से बड़ा इज्तिमा है, लेकिन अल्लाह से एक वादा करना है और आपसे पूछना है, कौन कोई भाई चाहता है कि मुझ पे मेरा अल्लाह खुश हो जाए? सारे ही चाहते हैं ना अल्लाह खुश हो जाए। खुदा का वास्ता एक अमल बताऊं, करेंगे अभी 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 आप करेंगे, आसमानों पे अभी अभी रब खुश हो जाएगा, इतना राजी होगा, वो मुस्कुराएगा, शेखुपुरा के इन अहले ईमान पे वो खुश हो जाएगा। बात तो मेरी नहीं है, बात तो मोहम्मद मुस्तफा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही इज़ा ताबा अलैहि, और सहाबा मेरे रब बड़ा ही खुश होता है, वो रब बड़ा ही राजी होता है। महबूब किस बंदे पर आपने मिसाल दी, जैसे कोई बंदा सहरा में चला गया, सहरा में पहुंचा, सवारी उसके पास है, पानी उस पे पड़ा हुआ, सत्तू खजूरें जो रोटी उस पे पड़ी हुई, इसको नींद आई ना तो सो गया। हदीस में आता जब इसकी आंख लगी उठा तो सवारी नहीं थी, सहरा था, जंगल था,
کوئی چیز تو تھی نہیں، آبادی پاس ہے نہیں تھی، اس نے سوچا بھی اونٹ غائب ہو گیا، سارا کچھ ہی اس کے اوپر تھا، اب اونٹ نہ ملا تو میں تو شام تک کل تک مر جاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے محبوب فرماتے وہ رات تک گھومتا رہا، پھرتا رہا، منتظر ہے ابھی میری موت واقع نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں بھوک سے۔ اوے حدیث سننا، پھر اپنے مالک کی رحمت پہ خوش ہونا، تم دارالعلوم محمدیہ میں خوش ہو جاؤ گے، رب عرش بری پہ خوش ہو جائے گا، روزے کا مزہ نہیں آئے گا اگر رب خوش ہو جائے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں شام تک سواری ڈھونڈی، سواری نہ ملی، تھک گیا، تھکاوٹ ہو گئی، درخت کے نیچے لیٹا، آنکھ لگ گئی، جب دوبارہ آنکھ کھلی سواری سامنے کھڑی تھی، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، نئی زندگی ملنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ انت عبدی انا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اور میں خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کہہ کیا رہا ہے، اتنا خوش ہے۔ اب حدیث سنو، للہ اشد فرحا بتوبت عبدی، جتنی خوشی اس بندے کو دوسری زندگی ملنے پر ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ سچی توبہ کر کے اس کے در پہ آ جاتا ہے۔ اللہ میری سچی توبہ، گناہوں سے توبہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اللہ آسمانوں پہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں بھئی کیا پروگرام ہے، رب کو خوش کرنا ہے کہ نہیں؟ جتنے میرے بھائی بیٹھے کرنا ہے خوش کے نہیں کرنا، لیکن آج رب کے گھر میں بیٹھ کے عزم کر لیں، روزہ فرض ہے ہم رکھ رہے، نمازیں فرض ہیں ہم پڑھ رہے، حج فرض ہے طاقت کے مطابق ہو رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہے ادائیگی بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے توبہ بھی فرض ہے، توبہ بھی فرض ہے۔ مجھے آپ بتلائیں تو صحیح، یار بندہ گناہ گار ہو، موت آ جائے بندے کو، کہتے ہو نا داڑھی میں کیا رکھا ہے، قسم اللہ کی میرے پیغمبر نے رکھی ہے، تجھے پیغمبر کا چہرہ خوبصورت نہ لگے تو میں تجھے کیا کہوں، تجھے صحابہ کے چہرے پیارے نہ لگے تو تجھے میں کیا کہوں، تجھے اہل بیت کے چہرے پیارے نہ لگے تو میں تجھے کیا کہوں، تجھے پیغمبروں کے چہرے پیارے نہ لگے تو میں تجھے کیا کہوں۔ خدا کا واسطہ ہے نہ دیکھا کر چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، بس یہ دیکھا کر رب ناراض ہو رہا ہے، مجھے بدلا تو صحیح، یہ گناہ ہے، چل چھوٹا ہی صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر یہ گناہ کرتے موت آ گئی تو بدلا، اور اسی جرم کو کرتے موت آ گئی، رب کو کیا چہرہ دکھلائے گا، مجھے بدلا۔ قسم اللہ کی یہ تو ویسے ہی اللہ نے پتا کیا ہے، یا اللہ پلے کچھ نہیں، شکل و صورت تو تیرے پیغمبر جیسی بنائی ہے نا، میرے اللہ دامن کو دیکھے گا تو دامن میرے اللہ خالی ہے، خالی ہے، اللہ یہ صاحب دینے کے قابل ہے ہی نہیں، اللہ بس تیرے پیغمبر جیسی صورت بنا کے آیا تو رحم فرما دے۔ یار بندہ اتنا کہنے والا تو بنتا ہے، تمہیں یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں کی شکلیں پسند آئی، تجھے پیغمبر کا چہرہ پسند ہی نہیں آیا، اور توبہ کر لے میرے بھائی، توبہ کر لے، خدا کا واسطہ ہے توبہ کر لے، توبہ
توبہ کر، رب سے معافی مانگ لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ تشریف فرماتے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پاک پیغمبر کی حدیث ہے، سچے نبی نے فرمایا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پاک پیغمبر کی مجلس میں الفاظ پیارے، یا ایوہ الناس، اور لوگو توبو الاللہ، اللہ سے توبہ کر لو، توبو الاللہ، اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ کون کہہ رہے؟ سچے نبی کہہ رہے، توبو الاللہ، اللہ سے توبہ کر لو۔ محبوب وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإنی، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا رسول، جس کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جس کے درجے بلند ہیں، جس کے مرتبے بلند ہیں، جس کا مقام بلند ہے، جس کے جانے سے رب جنت کا دروازہ کھولے گا، جس کے بولنے سے رب حساب شروع کرے گا، جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا امام ہے، وہ سچے نبی کہہ رہے ہیں انی اتوب الاللہ فی اليوم مئۃ مرۃ۔ اور صحابہ تم بھی توبہ کرو، اور شیخ پورا والو تم بھی توبہ کرو، اور پاکستان والو تم بھی توبہ کرو، اور سعودیہ والو تم بھی توبہ کرو، اور پوری دنیا والو تم بھی توبہ کرو۔ کیوں؟ میں اللہ کا پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور پیغمبر کر رہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ انشاءاللہ سچی توبہ ہے نا۔ آج کچھ موڈ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ یار دل سے کہیں بنا، اللہ کے لیے قسم اللہ کی، میرا اللہ اب کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یار قسم مجھے پالنے والے رب کی پتہ ہے وہ عزتوں میں اضافہ کیسے کرتا ہے۔ بڑے واقعات ہے ایمان کو گرمانے کے لیے۔ لیکن ایک عورت ہے، غامدیہ قبیلے کی یہ بی بی ہے، زنا اس سے ہو چکا، زنا کر کے اس کے بدن میں حمل بھی ہو چکا، بچہ اٹھائے ہوئے پاک پیغمبر کے پاس آ گئی، کہتی محبوب زنا ہو گیا، میں سچی توبہ چاہتی ہوں، میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ ایک گناہ ہے صحابیہ کے پاس، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، چھوڑ دے غیبتوں کو، چھوڑ دے چغلیوں کو، چھوڑ دے حسد کو، چھوڑ دے گھروں کو اجاڑنا، لڑائیاں ڈلوانی، بے پردگی چھوڑ دے، پردے والی حیا والی بہن بن جا۔ یہ صحابیہ ہے، ایک گناہ ہوا ہے زندگی میں، اس گناہ نے پریشان کر دیا ہے صحابیہ کو۔ محبوب کے پاس آئی، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، محبوب انی اصبت ذنبا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور میں نے اس گناہ کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس نہیں جانا، اللہ طہرنی، محبوب مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ یار کبھی یہ جذبے ہمارے دلوں میں، کبھی دکان پہ بیٹھا سمجھ رہا میں دا نہیں لگاؤں گا، فراڈ نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملی، تجھے رب پہ یقین نہیں ہے، وہ رب ہے۔ توبہ سچی کر، وہ کہہ رہی ایک گناہ ہوا ہے، میں اس گناہ کے پاس، اللہ کے پاس جانا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب میں اپنے گرے بہن میں جھانکوں، کیا بنے گا اگر ابھی موت آ جائے؟ سبھی ذرا لمحے بھر کے لیے سوچے، موت کا کوئی پتہ تو نہیں نا، اگر ابھی آ جائے تو کیا دامن میں ہے، کیا کہوں گا رب کو، کیا دکھلاؤں گا رب کو؟ وہ کہہ رہی ہے ایک گناہ ہے، محبوب میں نے اللہ کے پاس لے کے نہیں جانا، مجھے پاک کر دے۔ آپ نے اس کے ورثاء کو بلوایا، وہ ورثاء فرمایا یہ کہہ رہی ہے، فرمایا محبوب ایسے ہی ہے۔ 4 دن مسلسل ایسے ہوتے رہا، فرمایا بچہ جب کھانے پینے شروع ہوگا نا پھر میرے پاس آنا۔ صحابہ کہتے ہیں
اس عورت کے توبہ کے شوق کو ہم نے دیکھا ہے. ہم نے اتنی جلدی کسی بچے کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا جتنی جلدی اس کو دیکھا ہے. یہ روزانہ ہی کوشش کرتی تھی میرا بیٹا کھانا کھائے، میں گناہ سے پاک ہو جاؤں. اور توبہ توبہ سچی توبہ یہ ہے توبہ، اسے توبہ کہتے ہیں. یہ خالص توبہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے والی توبہ ہے، یہ جنت میں پہنچانے والی توبہ ہے، اللہ رسول کی محبت والی توبہ ہے. بچے کو لقمہ ہاتھ میں پکڑا کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے وہ بچہ کھا رہا ہے، کھا رہا ہے. حد لگائیں. آپ نے حضرت خالد بن ولید اور صحابہ کو کہا گڑھا کھودو زمین میں، گڑھا کھودا، اس کو آدھا اس زمین میں گاڑا، ہر میں پتھر مارو اس کو. شادی شدہ عورت تھی تو سزا یہ ہے. پتھر مارنے شروع کیے تو سر پہ ایک پتھر لگا، حضرت خالد بن ولید پہ اس کے چینٹے پڑے. کہنے لگے او گندی عورت، اپنے گندے خون سے تو ہمیں بھی گندا کر رہی ہے. یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ گئے. آپ فرماتے محلن یا خالد، خالد رک جا، ٹھہر جا، تو نے کیا کہہ دیا ہے، کیا جملہ بولا ہے تو نے اس کے لیے؟ لقد تابت توبتا، لقد تابت توبتا. شیخو پورے والو اللہ کی قسم یہ توبہ ہے. آ جاؤ، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ان گھڑیوں کو امر کر جاؤ، بابرکت بنا جاؤ. جس بندے میں جو کوتاہی ہے آج عزم کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ سچی توبہ کر کے اٹھیں گے. آپ گارنٹی دے رہے لقد تابت توبتا، لقد تابت توبہ تھا. یہ توبہ چاہیے. پیغمبر زبان اقدس سے کہہ رہے لقد تابت توبہ تھا. خالد تو اسے کہہ رہا ہے یہ عورت ناپاک ہے، تو کہہ رہا ہے نہیں لقد تابت توبہ تھا. اس نے تو ایسی پیاری توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے. اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، تمہارے مستقبل کے لیے، اللہ کے لیے توبہ کر لے. وقت ہے، جب تک سانس ہے، چانس ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رب کے سامنے گر جا، گر گڑا جا. لقد تابت توبہ تھا. خالی تجھے پتہ ہی نہیں اتنی خالص توبہ کی ہے. اگر پورے مدینے پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اللہ پورے مدینے کو ہی معاف فرما دے. خالد تجھے کیا پتا، لقد تابت توبہ تھا. اور میرے بھائیو اللہ یہ توبہ چاہتا ہے. پھر آپ نے کہا تھا خالد اس سے بڑھ کر توبہ کیا ہے، اس نے جان ہی دے دی ہے گناہ سے پاک ہونے کے لیے، اس نے جان دے دی ہے سچی توبہ کے لیے. آ جاؤ آج توبہ کریں گے جھوٹ سے، آج توبہ کریں گے حرام سے، آج توبہ کریں گے سود سے، آج توبہ کریں گے لوگوں پہ ظلم سے، آج توبہ کریں گے کاروبار میں جھوٹ بولنے سے، آج توبہ کریں گے شرک کرنے سے، آج توبہ کریں گے بدعت کرنے سے، آج توبہ کریں گے والدین کی نافرمانی سے، آج توبہ کریں گے بزرگوں کی بدتمیزی کرنے سے، آج توبہ کریں گے حرام کھانے سے، آج توبہ کریں گے بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہونے سے، آج توبہ کریں گے. عام کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں اللہ صدقے دل سے توبہ کر لیں تو قبول فرما لے. غافر الذنب وقابل التوب. رب کہتا توبہ کر تو صحیح، بات
चलती रहती है और वक्त भी ऊपर हो जाता है। एक आयत सुने, ईमान का लेवल आसमानों तक पहुंचे और बात खत्म करे। रब बड़ा प्यार करता है तौबा से। पता है एक हदीस है, हदीसें तो यकीन जाने लाइनें लगी हैं, और फिर कुरान के वाक़यात हैं, कमाल तौबा के वाक़यात हैं, ईमान फरोज वाक़यात हैं। और उसको तौबा बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है, उसको तौबा पसंद है, उसके दर पे झुकना पसंद है, उसके लिए रो पड़ना पसंद है। वो पता क्या कहता है, जहन्नम की आग इतनी सख्त है, पूरी दुनिया का पानी जहन्नम में डालो, रब कहता है नहीं ठंडी होती जहन्नम की आग। लेकिन तौबा का, नदामत का, पशेमानी का, शर्मिंदगी का एक आंसू चाहिए, तेरी आंखों से टपक पड़े, तेरी आंखों से निकले। पता वो आंसू कितना कीमती है। अल्लाह मेरी तौबा, गुनाहों से तौबा, नाफरमानियों से तौबा, एक कतरा निकल आया, आंखें गीली हो गई, आंखें तर हो गई, एक कतरा निकल आया, वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह, तेरी रहमतों पे कुर्बान कर दूं कुल कायनात को। पता वो क्या कहता है, और जहन्नम ठंडी नहीं होती सारे पानी से, तू नदामत का, तौबा का एक आंसू बहा दे, अर्श वाला रब कहता है मैं जहन्नम की आग तुझ पे हराम कर दूंगा, हराम कर दूंगा। इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे, करेंगे। अल्लाह से वादा है ना, इंसान होने के नाते मुझ में जो कुताही है मैं तौबा करूं, मेरी माएँ बहनें बेटियां तौबा करें, सब तौबा करें। ये तो तौबा की तरगीब है ना। अगर मैं जाऊं फवायद की तरफ, रब कहता है बीमारियों का खात्मा, परेशानियों का खात्मा, कर्जों का खात्मा, तकलीफों का खात्मा, गमों का खात्मा। तुम्हें पैसे चाहिए, कसम अल्लाह की पैसे चाहिए, रब कहता है तौबा कर पैसे दूंगा। तुझे बेटे चाहिए, रब कहता है तौबा कर बेटे दूंगा। याद रखना, एक है इस्तिगफार, बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तिगफार है, और एक बंदा कहता है अतूबु इलैह, ये तौबा है। इस्तिगफार अलग है, तौबा अलग है। इस्तिगफार दुआ है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बंदा दुआ करता है, और तौबा वो सच्ची तौबा है। अल्लाह जो कर बैठा वो गलत है, आज के बाद नहीं करूंगा, आइंदा कभी नहीं करूंगा, ये तौबा है। और जो इस्तिगफार करे, तौबा भी करे, रब की कसम है, मैं आपको तजर्बा बताऊं, मैंने जो अपनी जिंदगी में पढ़ा है कुरान और हदीस को, जिन वज़ाइफ के बहुत ज्यादा फवायद हैं, उनमें से एक इस्तिगफार है। आप गिन नहीं सकते रब ने जितने फायदे रखे, लेकिन तौबा सच्ची चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह आपको बरकतें दे। या अल्लाह आज का ये जो जुम्मा है ना, हम सब की तरफ से इज्तिमाई तौबा तो हमारी कबूल फरमा ले। यकीन जाने कुरान कह रहा है तूबू इलल्लाहि जमीया, ये कुरान के लफ्ज़, अल्लाह कहते इकट्ठे सारे मिल के रल के इकट्ठे होके, रब कहता है इकट्ठे होके तूबू इलल्लाहि जमीया। अल्लाह ये जमीया बैठे हैं, हजारों में तेरे बंदे बंदियां बैठी है, तेरा हुक्म है इकट्ठे तौबा करो। ले मालिक हमारी गवाही कबूल फरमा ले, सबकी गवाही कबूल कर ले। अल्लाह जो जुबान से कह रहे वो दिल में मौजूद है, अल्लाह तो हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सच्ची तौबा करते हैं, तू माफ कर दे। रब कहता अच्छा इल्ला मन ताबा व आमना, और कोई ऐसा बोनस नहीं दे सकता जो रब बोनस दे रहा है, तौबा कर ले। इल्ला मन ताबा व आमना व अमीला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। रब कहता है तौबा कर, खालिस कर, तेरी जिंदगी के जितने गुनाह होंगे मैं माफ ही नहीं करूंगा, नेकियों में बदल दूंगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।